بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کرامات کا حصول برکت کے لیے ذکر کریں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے لے کر شہادت مبارکہ اور بعد از شہادت بھی ساری حیات مبارکہ پر از کرامات ہے جو روز حشر تک جاری و ساری رہیں گی، کیونکہ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ خزاعیہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں اور میری بہن شہدائے احد کی قبروں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آئیں سیدنا حمزہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ہم ان کی قبر مبارک کے پاس آئیں اور کہا، السلام علیکم یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو۔ بس ہم نے اپنے سلام کا جواب اس طرح سنا کہ وعلیکم السلام۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت شیخ محمود کردی نزیل مدینہ منورہ اپنی کتاب الباقیات الصالحات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں سید الشہداء سیدنا حمزہ کے مزار مبارک پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا تو واضح طور پر قبر شریف سے نہ صرف میں نے اپنے سلام کا جواب سنا بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم بھی فرمایا کہ جب میرا لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام حمزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ محمود کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میرے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی اور پھر میں نے اس کا نام حمزہ ہی رکھا۔ حضرت سید جعفر برزنجی اپنی مشہور کتاب جالیت الکرب و اصحاب سید العجم والعرب میں تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ حموی نے اپنی کتاب نتائج الارتحال میں شیخ احمد بن محمد دمیاتی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ احمد اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ مصر سے 2 اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ فراغت حج کے بعد مدینہ طیبہ طاہرہ پہنچنے کے بعد اونٹ مر گئے۔ اب تو نہ اونٹ خرید سکتے تھے اور نہ کرائے کی سواری پر جا سکتے تھے۔ آپ حضرت شیخ صفی الدین قشاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے تمام احوال سے آگاہ کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی سید الشہداء سیدنا حمزہ کے مزار مبارک پر حاضری دیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد انہیں اپنا حال بتائیں۔ حضرت شیخ احمد دمیاتی نے تعمیل ارشاد کی۔ زور کے بعد واپس ہو کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو والدہ ماجدہ کو پایا، فرمانے لگی، ابھی ایک آدمی تمہارا پوچھ رہا تھا، اس سے مل لیں۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی حرم نبوی کے پیچھے چلے جاؤ۔ میں اس طرف گیا تو میرے سامنے ایک پرہیبت سفید داڑھی والی شخصیت تھی۔ مجھے فرمانے لگے، شیخ احمد مرحبا۔ پھر فرمایا کہ آپ مصر چلے جائیں۔ میں نے عرض کی، آقا کس کے ساتھ جاؤں؟ مجھے ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے ایک کیمپ میں لے گئے اور ایک مصری کاروان کے ذمہ دار سے بات چیت کی اور کرائے کا زیادہ حصہ بھی خود ہی ادا کر دیا، اور مجھے فرمانے لگے، اے شیخ احمد اپنی والدہ اور سامان کو یہاں لے آؤ، اور اس مصری کو فرمانے لگے کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد نبوی شریف واپس پہنچے۔ فرمانے لگے تو مجھ سے پہلے اندر چلا جا۔ اندر جا کر میں نے کافی انتظار کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ میں ایک بار پھر شیخ صفی الدین قشاشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو ساری بات بتائی، جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک مبارک تھی جو جسمانی شکل میں تیرے سامنے تیری مدد کے لیے آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء کے فیضات و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔